تو اس سے بچنے کے لیے جو تدبیریں ہونی چاہیے وہ ضرور کرنی چاہیے. یعنی باہر نکلیے تو ماسک کو لگا لیجئے، جب گھر میں داخل ہوئیے تو کم سے کم ہاتھوں کو اچھی طرح 20 منٹ دھو لیجئے. یہ تو کریے. مگر اگر آپ کورونا کو ایک خوف کی طرح اپنے ذہن پر نافذ کر دیں گے تو پھر آپ کی زندگی خود مشکل ہو جائے گی. مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کو کورونا واقعاً ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کورونا کو اپنے دماغ میں آپ نے ایک خوف بنا کر بٹھا لیا ہے تو آپ سنکرمت ہیں. کیونکہ آپ چاہے آپ کورونا سے سانس کے رکنے سے مرے یا نہ مرے، لیکن آپ کا دماغ دھیرے دھیرے مر رہا ہے. اس کا اندازہ ہے کہ آپ کا دماغ دھیرے دھیرے مر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بیٹھا ہوا میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. یہاں کے لیے پیپر میں بھی آیا اور ٹی وی میں بھی آیا. کیا اب تک 6 مہینے میں نوئیڈا میں 43 آدمی کورونا سے مرے ہیں. یہ اسٹیٹسٹک ہے. اور 161 آدمی خودکشی کر کے مرے ہیں. یعنی بات وہی ثابت ہوئی نا کہ جب آپ خوف کی طرح نافذ کر لیں گے کورونا کو اپنے دماغ پر، اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور میں کہتا ہوں جب کورونا خوف بن کر آپ کے دماغ پر حاوی ہو جائے تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے. مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ورنہ ایمان ہو اور اللہ کو مانے تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ کورونا سے ڈرے. سبحان اللہ. بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈریں. دعائے کومیل میں جو مولا کی حکایت ہے کومیل کو سکھائی ہے، اکثر آپ گھروں میں پڑھتے. پرابلم کیا ہے؟ کسی کو عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھ کے بیٹھ جاتا، کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو بیچارہ خاموشی سے سن کے بیٹھ جاتا. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کو تسلیم کرنا اور ایمان اپنے اندر جگانا یہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات دعائے کومیل میں خود ہی کہہ رہے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. کیا کہا؟ اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے. یعنی اللہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ناراض بیٹھا ہوا ہے. اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، میں کیا کروں؟ میری دسترس میں تو صرف دعا ہے. یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ خالی آپ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا میں یہ کر لیا، ہم نے دنیا میں وہ بنا لیا، ہم نے وہ دنیا میں وہ پا لیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. تو اس نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ کو مل گیا ہے. اگر وہ نہ دیتا تو آپ کو قطعی نہ ملتا. اور آگے اسی دعا میں دوسرا فقرہ ہے یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفا. کیا جملہ ہے مولا کا صدقے جائیں ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے یقین. کوئی ڈائبٹیز ہی کی دوا کھائے چلا جا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر ہی کے کھائے چلا جا رہا ہے. معلوم ہے کہ ان ساری دواؤں سے زیادہ اللہ کا اس میں گرامی دوا ہے. اللہ کے اس میں گرامی کو دوا مانگے. یا من اسمہ دواؤن، اے اللہ اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، وہ ذکر ہو شفا، اور جس کے نام کو لگاتار لیتے رہنا ہی شفا ہے. اس سے بہتر کوئی چیز مل سکتی ہے کہ اس کا نام دوا ہو اور اس کا ذکر کرنا شفا ہو؟ نہیں. اگر انسولین ایک وقت نہیں لیا تو منہ بنا ہوا ہے، آج انسولین نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ انسولین پر زیادہ بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اہل بیت پر بھروسہ نہیں ہے. یہ جینے کا سلیقہ نہیں ہے عزیزو. جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو. اور کیوں نہ رکھو؟
خود مولا کائنات اسی دعا کو محل میں کہہ رہے ہیں وَلَا يَمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِي، اے اللہ ناممکن ہے میرے لیے کہ میں تیری حکومت سے بھاگ جاؤں، مگر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کی حکومت سے ہم بچے ہوئے، ہم تو گھر کے کمرے میں ہیں، ہم تو اب رشوت لے رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی گواہ نہیں ہے، ہم غیبت کر رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے انسان کی نفسیات پہ کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، مگر کوشش کرتا ہے کہ اس کے گناہ پر اور اس کی غلطی پر کوئی گواہ نہ ہو، یعنی کوئی کل یہ کھڑا ہو کے نہ کہتے کہ آپ نے یہ کہا تھا، لہذا وہ گواہ نہیں بناتا ہے کسی کو۔ مگر کیا عجیب بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ پر ہمارا یقین بھی ہے، جب اللہ پر ہمارا یقین بھی ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ سب کچھ سن رہا ہے، تو بس جب وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو چاہے کھلے ہوئے سڑک پر گناہ کرو اور یا بند حجرے میں گناہ کرو، کوئی اور ہو دیکھنے والا یا نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ تو کبھی ہم نے اپنی زندگی کا تجزیہ اس طرح سے کیا ہے یا ہم اکیلے میں اور تنہائی میں کیا ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے جو آپ تنہائی میں ہیں، جو اکیلے ہیں، وہی آپ کا صحیح صورت ہے وہ آپ کی، اور جو آپ باہر دکھاتے ہیں، فرش اعضاء پر دکھاتے ہیں، جلوسوں میں دکھاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کا اصل نہیں ہے، یہ بناوٹ ہے، ایک نقاب اوڑھ کر منافقت کا نکل پڑتے ہیں۔ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں حسین والے، ہم ہیں اللہ کے ماننے والے، نہیں، نہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ ہم علی والے ہیں، نہ ہم حسین والے ہیں، کیونکہ ہماری اسپلٹ پرسنالٹی ہے، ہم اپنے گھر کے کمرے میں کچھ اور ہیں، اور ہم جب پبلک میں عوام کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور ہیں۔ تو کن سے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ بخشش کروں گا اور اجر عظیم عطا کروں گا؟ ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح کا پہلے ایمان پیدا کیجئے اور پھر جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اس دنیا میں اور پورے بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی ملک ہیں، ان کے جتنے بھی قوانین ہیں، ان میں ایک بڑی بھاری ڈی میرٹ ہے، خرابی ہے، پکڑے جانے پر سزا ہے، نہ پکڑے جانے پر کوئی سزا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ ریڈ لائٹ پر پکڑے گئے، نکل رہے تھے تو سزا ہے، پینالٹی دیجیے، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نکل گئے اور کسی نے نہ پکڑا تو کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ ٹرین سے جا رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا، سفر کر رہے ہیں، پکڑ جائیں گے تو سزا ہے، نکل جائیں گے تو کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوری سے بچا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جس دن پکڑے جائیں گے اس دن سزا ہے۔ بس اللہ کا کمال کیا ہے اور اس کا انصاف، اس کا عدل کیا ہے کہ وہ صرف سزا نہیں دیتا، وہ اس کے ساتھ جزا کا بھی ایک حق رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ ہے ان سے، جو ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، کہ وہ ان کی بخشش بھی کرے گا اور انہیں اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اجر یہی ہے، ریوارڈ، اجر عظیم، میموریبل ایوارڈ، بہت بڑا ایوارڈ، بہت بڑا عطیہ۔ تو کون دے گا؟ اللہ۔ تو کون سے قانون کو ماننا بہتر ہوگا
وہ جس میں پکڑے جانے پر صرف سزا ہو، ریوارڈ کوئی نہ ہو، یا وہ قانون سمجھیں اس پر ایمان لائیں جو غلطی ہو تو سزا دے اور جب اچھائیاں ہو تو ان پر جزا دے، اور جزا بھی یوں دے کہ اچھائی ایک ہو اس پہ 70 گنا کر کے لوٹائے. تو یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف آپ کو اسلام میں ملے گا، یہ صرف اللہ کے یہاں آپ کو ملے گا کہ جہاں جزا کا بھی فیکٹر ہے، ورنہ کوئی بھی قانون ہو کسی میں بھی جزا کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. آپ زندگی بھر ٹیکس دیتے رہیں، کوئی ایوارڈ ملنا ہے، کوئی ریوارڈ ملنا ہے. آپ زندگی بھر ٹکٹ لے کے سفر کرتے رہیں، کوئی ریوارڈ ملنا ہے؟ نہیں. آپ زندگی بھر ریڈ لائٹ پر رکتے رہیں، ہر قانون کو فالو کرتے رہیں، کوئی ریوارڈ ملنا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے، برا کرو گے تو سزا ملے گی، اچھا کرو گے تو انعام ملے گا، تو عطیہ ملے گا. یہ کمال بہت بڑی بات ہے کہ جس میں اچھائی بھی ہو اور جس میں آپ کو اس کی جزا بھی ملے. میں تو کہتا ہوں کہ جو جزا دیتا ہے یہ اس کا کمال ہی ہے کہ اس نے آپ کو بطن مادر میں رکھ کر 9 مہینے ٹرین کیا. اور بطن مادر میں ماں کے پیٹ میں کیسے بچہ ٹرینڈ ہوتا ہے، کبھی آپ کو اندازہ ہے؟ بھائی اس بچے کا وہ جنسی روح جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا ماں سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے نا ماں سے، اور پھر ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب جیتا ہے تو صرف سانسیں اس کے لیے اہم نہیں ہوتی، اس کے ماں کے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی اس کے لیے بہت اہم ہوتی. وہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سن سن کر 9 مہینے اس دھڑکن کا عادی ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کر اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کیونکہ ماں کے دل کی دھڑکن سے جو اس کا سلسلہ تھا وہ بظاہر ٹوٹ جاتا ہے، تو بچہ روتا ہے. اور جیسے ہی ماں اسے اپنے باہوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. یعنی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے بندھا ہوتا ہے ایک بچے کا وجود. اب اگر بچہ ماں کی دھڑکنوں سے بندھا رہے گا تو اگر ماں کی ہر دھڑکن میں یا علی کی صدا ہو، ماں کی ہر دھڑکن میں اے اللہ اس کی آواز ہو، تو لڑکا جب دنیا میں آئے گا تو اس کو کی جو پسندیدہ صدائیں ہوں گی وہ یا اللہ، یا امیر المومنین، یا علی، یہی ہوں گی. یہ کمال والدہ ہے، یہ ماں کا کمال ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کہنے کی بات ہے، فقرہ ہے، چاہے اسے خطابت ہی سمجھ لیجیے، مگر اصل ہے کہ ایک وعدہ جو اللہ کرتا ہے لوگوں سے وہ اس سے کبھی نہیں مکرے گا، اور ایک وعدہ جو ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی پوری زندگی کبھی وہ اس وعدے سے منحرف نہیں ہوتی، اسی وعدے پہ ڈٹی رہتی ہے، چاہے بچوں کی طرف سے کتنی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن ماں، اس کا دل، اس کا کمال، وہ تو ہر جگہ زندہ رہتا ہے. بس اسی لیے تو جب وحی ہوئی اور نبی کے پاس آ کے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بچہ آپ کے گود میں ہے یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا، کیا آپ کو قبول ہے؟ رسول نے تو منظوری دے دی.
علی نے بھی منظوری دے دی. اس کے بعد فاطمہ کو بلایا. جب فاطمہ آئی تو سب سے پہلے رسول نے کیا کہا؟ اے ابو الحسن ذرا بڑھ کر فاطمہ کا داہنا بازو سنبھال لو. بڑے حضرت علی حضرت فاطمہ کا داہنا بازو سنبھالا. فاطمہ نے اپنے بابا سے کہا بابا خیریت ہے؟ کہا ہاں فاطمہ وہی ہوئی ہے، جبریل آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ بچہ جو میرے آغوش میں کھیل رہا ہے یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، کیا تمہیں قبول ہے؟ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے فاطمہ نے رضامندی پہلے ظاہر کی بے ہوش بات پہ اور جب بے ہوش ہو گئی، جب علی کے آنسوؤں سے چہرے کے اوپر چھڑکاؤ ہوا، فاطمہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنے بابا سے کیا پوچھا؟ بابا جب میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. کہا کیا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے. کہا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں تم بھی نہیں ہوگی. کہا کیا میرا بڑا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. تو بس ایک عجیب سوال ہے ماں کا، اور یہی اس رشتے کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے لیے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ ایک بار گھبرا کر کہتی ہے پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بس یہی پر ایک بات صاف کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ رونا یہاں ایک تلمی ہے، ایک علامت ہے رونا، جس میں گریہ بھی ہے اور گویا ایک احساس بھی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں حق کے لیے شہید ہو جائے گا تو کیا ایسے رقیق قلوب بھی ہوں گے، ایسے دل بھی ہوں گے جن میں اتنی درد مندی ہو کہ جب ضرورت ہو تو میرے حسین کی طرح ایک کربلا تخلیق کر دیں، ہر دور میں ایک کربلا بنا دیں. تو تب رسول کہتے ہیں ہاں فاطمہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر، جس کے جوان تمہارے جوانوں پر، جس کے بچے تمہارے بچوں پر ہوئیں گے. اب جیسے سیدہ مطمئن ہو گئی کہ ان کے بیٹے کا انقلاب مختلف ادوار سے گزرتا رہے گا لیکن کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ ہوں گے جو پیغام حسین پر لبیک کہتے رہیں گے. ہاں جی لوگ بس آپ متوجہ ہو. میں آپ کے سامنے اختتام کلام میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ذرا کربلا میں روز عاشور آ کر دیکھیے تو حسین صبح عاشور سے کبھی مسلم کے لاشیں پر جاتے ہیں، کبھی حبیب کے لاشیں پر جاتے ہیں، کبھی سعید کو کھڑے کھڑے گرتے دیکھتے ہیں، کبھی زہیر کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی اونو محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا لے کر آتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کر آتے ہیں. اور اس وقت لاتے میں اتنی تکلیف ہے حسین کو کہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 بار آگے بڑھتے ہیں، 7 بار پیچھے ہٹتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ اس مرثیے کے اس مصرے کی بات کروں جس میں شاعر نے کیا دل کھول کر کہہ دیا ہے کہ آج شبیر کے کیا عالم تنا ہے، آج
شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. اور پھر میرے دل نے شام غریباں کا وہ بھی منظر دیکھا جب زینب سارے بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ایک غول بنائے ہوئے بیٹھی ہے. یہ روتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں, وہ چونک پڑتا ہے تو اسے سلاتی ہیں, وہ بیمار پریشان ہوتا ہے تو اس کے بچھونے تک جاتی ہیں. مجھے کہنے دیجئے, شاعر نے تو کہا تھا آج شبیر میں کیا عالم تنہائی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ شام غریبہ کے اندھیروں میں زینب کو دیکھ کر کہوں آج زینب پہ بھی کیا عالم تنہائی ہے, آج زینب پہ بھی کیا عالم تنہائی ہے. اور پھر 11 محرم کی وہ صبح کا منظر نظر آتا ہے کہ جب سب اسیر کیے گئے, سب کے ہاتھوں میں ردائیں ریشمہ باندھی گئی, سب کو اونٹوں پر بٹھایا گیا اور اعزا کے لاشیں, اقربا کے لاشیں بے گھرو کفن پڑے ہوئے. ہمارے وطن میں ذکر میں ایک بہت خوبصورت شعر کہا گیا جو اسی منظر نامے کے لیے ہے کہ وہ ذکر کا ایک شعر ہے کہ سر برہنا پا برہنا روح بدشتے کربلا ام کلثوم و سکینہ زینب و زین الورا. کہا جا رہا ہے کہ ام کلثوم, سکینہ, زینب اور زین الورا بیمار کربلا سب سر برہنا بھی ہیں, پا رہنا بھی ہے, ان کے ہاتھوں میں ریشمہ بھی ہے, کشاں کشاں لے جائے جا رہے ہیں. مگر عجیب شعر میں شاعر نے بات کہی ہے, روح بدشتے کربلا. یہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ یہ کوفے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں نا. تو عام طور پر کارواں جس طرف جاتا ہے, کارواں میں شریک لوگوں کا چہرہ اس سمت میں ہوتا ہے جدھر کارواں جا رہا ہو. لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ روح بدشتے کربلا, کہ ان کا چہرہ جو ہے اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ کوفے کے راستے پر نہیں ہیں بلکہ کربلا کے جانب ہیں. ارے کیوں نہ ہوگی, حسین کا لاشا بے گور و کفن ہے, اور محمد کا لاشا بے گور و کفن ہے, اکبر و قاسم کا لاشا بے گور و کفن ہے. ہاں پیچھے دیکھتے ہوئے جا رہی ہے. میرا دل کہتا ہے یہی وہ موقع ہے. کلثوم نے سنی ہو, زینب نے سنی ہو کہ کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے زینب خدا حافظ و ناصر, اے ام کلثوم خدا حافظ و ناصر, اے بیٹیو تم جاؤ, میں اپنے ماں جائے کے قریب, اس کی ماں موجود ہوں. میرا دل کہتا ہے میں کہوں آج اس ماں پہ بھی کیا عالم تنہائی ہے کہ اس کا بچہ ہے, ہر طرف لاشیں ہیں. یا حسین یا